اپنے چادر کو لیے ہوئے ہیں، میرے آقا حضرت علی کو بلاتے ہیں، حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں، حضرت حسنین کریمین کو بلاتے ہیں۔ اس چادر کو اپنے اوپر ڈالنے کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمارے اہل بیت ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، مولا تو بھی محبت مولا اس سے تو بھی عقیدت محبت فرما۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے، ہم بھی اس بجم نوری میں جانا چاہا، اس چادر تطہیر کے نیچے جانے کی کوشش کی، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ تم میری ازواج میں سے ہو، تم خیر پر ہو۔ چونکہ میرے آقا کو یہ بتانا تھا کہ ہمارے قریبی کون ہے، ہمارے اہل بیت کون ہے، اس سے پتا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو قرابت ہے وہ حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حسنین کریمین، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی اور حضرت مولا حسن اور مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ چار افراد ہیں جنہیں ہم اور آپ میرے آقا کو لے کر پانچ ہو گئے تو کیا کرتے ہیں؟ پنجتنے پاک، پنجتنے پاک۔ پنج کا مطلب ہوتا ہے پانچ اور تن کا مطلب ہوتا ہے بدن۔ پنجتنے پاک یعنی پانچ بدن ایک جگہ پر اکٹھا کر کے میرے آقا نے دعا کر دیا کہ اے ہمارے قرابت ہیں، اے ہمارے اہل بیت ہیں، تو ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت کرنا تمہارے اوپر واجب قرار دے دیا گیا، ہمارے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے۔ میرے پیارے آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، ہجری 4 ہے، کیا ہے؟ ہجری 4 ہے۔ حضرت ام فضل سلام اللہ علیہا میرے آقا کی بارگاہ میں آتی ہیں، یعنی کافی ڈری ہوئی ہیں، سہمی ہوئی ہیں، عرض کرتی ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، میں نے ایک بہت ہی ڈراؤنی خواب دیکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں چچی جان اس خواب کو بیان تو کرو، خواب کو بیان تو کرو۔ حضرت ام فضل سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہے یا حبیبی یا رسول اللہ، اس خواب کو بیان کرنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چچی جان آپ بتاؤ تو صحیح وہ آپ نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ حضرت ام فضل فرماتی ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، آج ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم سے آپ کے جسم سے ایک لوتھڑا باہر نکلا ہے اور وہ گوشت کا ٹکڑا میرے گود میں آ گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرے بیٹی کے گھر میں بیٹا جنم لے گا اور سب سے پہلے تمہارے گود میں جائے گا۔ اب وہ وقت آ گیا قریب، میرے آقا مسجد نبوی میں اجلوہ افروز ہیں، وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت جبریل امین یعنی ایک پیشن گوئی کر کے چلے گئے ہیں یا حبیب یا رسول اللہ آج آپ کے بیٹی کے گھر میں ایک بیٹا جنم لینے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی کرکرا کی اس دھوپ میں میرے آقا مسجد نبوی شریف کے کبھی اپنے حجرے میں جاتے ہیں، کبھی باہر آ رہے ہیں کہ آپ پتہ کروائیں تو کس سے کروائیں، فاطمہ کے گھر میں کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن کافی دیر تک میرے آقا اپنے پیروں کو اٹھا کر کے دیکھتے رہے کہ کوئی شخص آئے تاکہ کوئی خاتون آ جائے، ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے پتہ کروا سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام فضل آتی ہیں، عرض کرتے ہیں میرے آقا اے چچی جان آپ اس لیے عورت ہو، عورت کے زبان میں میری بیٹی کے گھر جاؤ اور فاطمہ سے پوچھ کر آؤ کو کیا چیز پیدا ہوا ہے، کچھ کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے کہ نہیں۔ حضرت ام فضل سلام اللہ علیہا یعنی جاتی ہیں حضرت فاطمہ کے گھر میں تو کیا دیکھ رہی ہیں کہ ایک ننھا سا بچہ زمین پر کھیل رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس واقعہ کو دیکھتی ہیں کہ یعنی بچے کے ولادت سے پہلے خون ہے، نہ پانی ہے، نہ غلاظت ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد حیران و پریشان ہونے کے بعد تعجب کے عالم میں آنے کے بعد حضرت ام فضل میرے آقا کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ہے یا حبیبی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے گھر میں ایک بیٹا تو جنم لیا ہے، لیکن آپ کی بیٹی فاطمہ